إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 186 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 چترال سے محترم میر شاہد الرحمن صاحب نے سوال کیا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ وضو نام ہے 3 اعضاء یعنی منہ، ہاتھ اور پاؤں کے دھونے اور سر کے مسح کرنے کا، اور جب آدمی نے غسل کر لیا تو اس کے ضمن میں وضو بھی ہو گیا۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا سنت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے اور غسل سے پہلے جو وضو کرتے تھے اسی پر اکتفا فرماتے تھے، لیکن اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تب بھی غسل ہو جائے گا اور غسل کے ضمن میں وضو بھی ہو جائے گا۔ اور مسح کے معنی تر ہاتھ سر پر پھیرنے کے ہیں۔ جب سر پر پانی ڈال کر مل لیا تو مسح سے بڑھ کر غسل یعنی دھونا ہو گیا۔ بہرحال عوام الناس کا یہ طرز عمل کہ وہ غسل کے بعد پھر وضو کرتے ہیں بالکل غلط ہے۔ وضو غسل سے پہلے کر لینا چاہیے تاکہ غسل کی سنت ادا ہو جائے۔ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158۔ مسئلہ نمبر 2 لاہور سے محترم منیب الرحمن صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ وتر کا آخری قاعدہ بھول گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر وتر کی نماز میں آخری قاعدہ نہیں کیا اور 4تھی رکعت ادا کر لی تو وتر کی نماز نہیں ہوگی اور یہ 4 رکعت نفل ہو جائیں گے۔ سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور وتر کی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر وتر کے قاعدہ آخرہ کے بعد 4تھی رکعت پڑھی تو وتر کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آخری 2 رکعت نفل ہو جائیں گے۔ رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہونٹ بند کر کے قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں چھپ چھاپ ہونٹ بند کر کے دل میں قرات کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ قرات کا رکن ادا ہونے کے لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حروف صحیح طور پر نکلے اور اس کے پاس والا یا خود اپنی قرات کی آواز سن سکے۔ اس لیے نماز کے دوران ہونٹ ہلا کر قرات کرنا ضروری ہے۔ ہونٹ کو حرکت دیے بغیر جو قرات کی جاتی ہے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔